الرحمن السلام علیکم، میں ہوں آصف نثار غیاثی۔ آج بات کریں گے نئی اقوام متحدہ کی۔ کیا واقعی ایک نئی اقوام متحدہ کی داغ بیل ڈالی جا رہی ہے؟ اس حوالے سے جائزہ لیں گے چین کی سربراہی میں ہانگ کانگ میں ہونے والی ایک اہم کانفرنس کا۔ ساتھ میں پاکستان کے اس فیصلے کو جائزہ لیں گے جس کے تحت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ کابل میں ایک مستقل سفیر وہاں پہ رکھے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بعض دیگر معاملات کے حوالے سے بھی جائزہ لیں گے، خاص طور پر بھارت کی افغانستان کی ویزا پالیسی کے حوالے سے۔ اگر ہم آ جاتے ہیں آج ابھی چین کی طرف، تو چین واقعی اس وقت بلا شبہ عالمی لیڈر بننے کی فہرست میں سب سے آگے نکل گیا ہے، اور موجودہ اقوام متحدہ کے مقابلے میں اب ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اگرچہ کہنا قبل از وقت ہوگا، کہ ایک نئی تنظیم کھڑی کی جا رہی ہے۔ موجودہ اقوام متحدہ جب 1945 میں 23 اکتوبر 1945 کو اس کا قیام عمل میں لایا گیا، تو اب غالباً اس کے آپ اندازہ لگا لیں 70 سال 80 سال کا عرصہ تقریباً ہونے کو آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عالمی تنازعات کے حل میں اقوام متحدہ کا کردار اس طرح کا نہیں رہا ہے۔ خاص طور پر جب چھوٹے ممالک کا مسئلہ آتا ہے تو اقوام متحدہ بیچ میں سے غائب ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کم از کم گزشتہ 20 برس کی ہم بات اگر کریں تو بے تحاشا چھوٹے مسلمان ممالک میں قتل و غارت گری کا راستہ روکنے کے لیے اقوام متحدہ کا کردار ہمیں زیرو کے برابر نظر آیا ہے، اور اس وقت غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور ایک سال میں جس طریقے سے 60-70 ہزار سے زائد فلسطینی مسلمانوں کو شہید کیا جا چکا ہے، اس پہ اقوام متحدہ کی کمزوری ابھی ہمارے سامنے ہی ہے۔ اقوام متحدہ کی کمزوری ہمیں کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے خود اس کی اپنی ہی قراردادوں کی بے توقیری کے معاملے میں بھی دکھائی دیتی ہے، جس کے بعد اب چین نے جمعے کو 30 مئی کو ایک اہم پیش رفت کی، اور اگر ہم دیکھیں تو جمعے کو جو ہانگ کانگ میں ایک کانفرنس ہوئی ہے اس میں پاکستان نے بھی شرکت کی ہے، اور اس میں جو ایک تنظیم قائم کی گئی ہے بین الاقوامی تنظیم برائے ثالثی IOMAD کے قیام کے لیے موقع پر دستخط ہوئے ہیں۔ اس موقع پہ پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی موجود تھے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بانی اراکین میں سے ایک کے طور پر پاکستان اس عظیم مشن میں ایک فعال آواز بن کر رہے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی قانون کی مکمل نفاذ کے ذریعے کثیر الجہتی مقاصد کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے جب اگر ہم اس تنظیم کی بات کریں تو دفتر خارجہ کے مطابق بین الاقوامی تنظیم برائے ثالثی IOMAD کے قیام کا خیال اپریل 2019 میں بیجنگ میں منعقدہ دوسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم کے اہم نتائج میں سے ایک تھا۔ چین نے 2021 میں IOMAD کے قیام کے لیے بات چیت کا آغاز کیا تھا، اور پاکستان کو اپنے بانی اراکین میں سے ایک کے طور پر مذاکرات میں شامل ہونے کی دعوت دی تھی۔ یہ تنظیم اب کیا ہے، تھوڑا سا اس کا پس منظر دیکھتے ہیں۔ درجنوں ممالک نے 50 سے زیادہ ممالک نے تقریب میں شرکت کی اور اس تنظیم کے قیام کے چارٹر پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس کے مطابق درجنوں ممالک نے مزید بھی آنے کا کہا ہے۔ چینی وزیر خارجہ کے بعد پاکستان اور انڈونیشیا سے لے کر بیلاروس اور کیوبا تک کے ممالک کے نمائندوں نے ہانگ کانگ میں اس تنظیم کے معاہدے پہ دستخط کیے ہیں۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ جغرافیہ اور سیاسی کشیدگی کے پیش نظر، خاص طور پر امریکہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کی تجارتی پابندیوں کے باعث عالمی جنوب میں بیجنگ کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے۔ ناظرین، جس طرح ہم نے آپ کو پہلے کہا کہ جو موجودہ تنظیم ہے اقوام متحدہ کی، اس سے بہت سارے لوگ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مایوس ہوتے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جو نئی تنظیم قائم ہوئی ہے، اس میں ریاستوں کے درمیان کسی ریاست دوسری ریاست کے شہری یا بین الاقوامی تجارتی تنازعات میں ثالثی کی صلاحیت موجود ہوگی۔ اقوام متحدہ نے جس طرح سے لوگوں کو مایوس کیا، تو اس کے بعد چین کی اس تنظیم کی طرف لوگوں کا راغب ہونا ایک فطری امر تھا، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کیسے آگے بڑھتا ہے، لیکن چین ایک عالمی لیڈر بن کے ابھر رہا ہے۔ دریں اثنا اسی جمعے کو اہم فیصلہ یہ سامنے آیا کہ پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ وہ کابل میں سفیر کی سطح کا بندہ وہاں پہ رکھے گا۔ اس وقت تو غالباً وہ قائم مقام کا معاملہ چل رہا تھا۔
جس کا پھر افغانستان نے خیر مقدم میں کیا اور افغانستان بھی اب اسلام آباد میں مستقل سفیر رکھے گا۔ یہ بھی چین کی ثالثی کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ یہ دونوں ملک قریب آ رہے ہیں، اور دونوں ملکوں کا قریب آنا بہت زیادہ ناگزیر ہو گیا تھا، جس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان میں موجود دہشت گرد عناصر ہیں، عسکریت پسند گروہ ہیں، اب ان کے آخری حملے شروع ہو چکے ہیں۔ چترال میں بھی کارروائیاں ہوئی ہیں، بلوچستان میں کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ افغان حکومت کی طرف سے جو دوسری اور اہم ترین اور واضح ترین جو وارننگ دی گئی ہے، اس سے پہلے ہی کچھ لوگ جو یہاں پہ پاکستان میں موجود ہیں اب وہ کارروائیاں تیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بجھتی ہوئی شمع کی آخری بھڑک ہوتی ہے، جو آخری اس کی لو ہوتی ہے جو بھڑک رہی ہوتی ہے۔ امید رکھی جا سکتی ہے کہ یہ آخری حملے ثابت ہوں گے اور ریاست کے ساتھ ٹکراؤ والی ساری قوتیں اب جلد پاکستان بدر ہو جائیں گی یا یہاں پہ دفن ہو جائیں گی۔ اسی اثناء میں جو ایک اور چیز ہمارے سامنے آئی ہے کہ ہندوستان نے ایک مرتبہ پھر افغانستان پر ڈورے ڈالنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں، اور 4 سال بعد افغانوں کے لیے ویزوں کی فراہمی کا اعلان کر دیا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے گزشتہ روز بتایا کہ نئی دہلی نے افغان شہریوں کو ویزے جاری کرنے کے لیے ایک نیا نظام متعارف کرایا ہے، جس کے تحت 1 ماہ قبل یعنی 29 اپریل 2025 سے ہی ویزوں کا اجرا دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے۔ ان کے مطابق بھارت نے افغان شہریوں کو ہنگامی ویزے جاری کرنے کا سابقہ عمل بند کر دیا ہے اور اس کی جگہ ایک نیا اور باقاعدہ طریقہ کار نافذ کر دیا ہے۔ ان کے بقول اب افغان شہریوں کو صرف صحت، کاروبار، تعلیم اور اقوام متحدہ سے وابستہ سفارتی سرگرمیوں کے لیے ویزے جاری کیے جائیں گے۔ اس فیصلے کے بعد بھارت نے تقریباً 4 سال کے وقفے کے بعد افغانوں کے لیے ویزوں کا اجرا دوبارہ بحال کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ اگست 2021 میں امارت اسلامیہ کی کامیاب فتح کے بعد بھارت نے کابل کے ساتھ تمام سفارتی اور قونصلر سرگرمیاں معطل کر دی تھیں، جس کے نتیجے میں افغان شہریوں کو ویزے کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا تھا، لیکن اب نیا سسٹم نافذ کر دیا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کو پتہ چل گیا ہے کہ افغانستان اس کے دام میں نہیں آ رہا، تو اب اس کو ایک لالچ دی جا رہی ہے کہ ویزوں کا اجرا شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ افغانستان کی طرف بڑھنے کا ایک اور موقع ہندوستان بنانا چاہ رہا ہے، لیکن فی الحال لگتا یہ ہے کہ افغانستان بھارت کے ساتھ تجارت سے زیادہ کسی اور معاملے میں دلچسپی نہیں رکھتا، اور اب یہ پاکستان پہ منحصر ہے کہ وہ افغانستان کو بھارت کے قریب ہونے سے روکنے کے لیے کس قدر مؤثر کردار ادا کرنے میں کامیاب رہتا ہے۔ خدا حافظ۔